میں 5 سال بعد دبئی سے لوٹا تو میری اماں چپ چپ سی رہتی اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ میں بیوی بچوں کو کھانے کے لیے باہر لے جاتا تو اماں سے کہتا آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو وہ بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ایک دن میں اماں کے لیے نیا سوٹ لایا تو وہ میری بیوی کو ساتھ دیکھ کر ڈر سی گئیں اور بولی میرے پاس بہت سارے سوٹ ہیں۔ تو مجھے دال میں کچھ کالا لگا تو میں نے اماں کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی نے اماں کے پاس جا کر اماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا، ہم سب کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں، آپ کہاں گھر میں اکیلی رہیں گی، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے پیار سے اماں کا ہاتھ پکڑا تو اماں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگیں بیٹا مجھے کہاں عادت ہے باہر جانے کی اور باہر کے کھانے کھانے کی، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، میں گھر میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے دکھ سے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اماں آخر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں جاتی، میری کوئی بات کیوں نہیں مانتی، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں، اتنے سال آپ سے دور رہا ہوں، اب آپ سے دور نہیں رہنا چاہتا، تھوڑے عرصے میں میری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں نے پھر واپس دبئی چلے جانا ہے اور پھر نہ جانے کب موقع ملے، زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہ دے۔ میں تاثر سے بول رہا تھا کہ انکار نے اس بار مجھے واقعی دکھ پہنچایا تھا۔ ان کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا، شاید انہیں میرا دبئی سے واپس پاکستان آنا اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں صرف 3 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوں، واپس جلد ہی چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وقت میں بھی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن بس باہر نہیں جانا چاہتی، تم لوگ واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جاگ رہی ہوں، پھر ایک ساتھ چائے پئیں گے۔ میرے بہت زیادہ اصرار کے باوجود اماں نہیں مانی تھیں اور یہ جواب دیا تو میں چپ چاپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہوٹل چلا گیا۔ وہاں پر بھی میں دکھی اور پریشان سا رہا، اماں کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا شاید ناراض ہوں کیونکہ کل میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے سسرال چلا گیا تھا، بچوں کو بھی اماں کے پاس ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں اسی بات سے ناراض ہیں۔ میں نے سوچا انہیں جلد ہی منا لوں گا۔ ہم کھانا کھا کر واپس آئے تو میں فوراً ہی اماں کے کمرے میں گیا اور ملازمہ کو چائے بنانے کا کہا، مگر جب اماں کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ مجھے چائے اپنے ساتھ پینے کا کہہ کر خود سو گئی تھیں، حالانکہ میں ہوٹل میں بھی بہت جلدی مچائی تھی اور کھانا کھاتے ہی واپس آ گیا تھا۔ حالانکہ بچوں نے کتنا کہا تھا کہ انہیں ابھی مزید گھومنا پھرنا ہے، لیکن مجھے اماں کے ساتھ وقت گزارنا تھا اور اب اماں بھی سو چکی تھیں۔ میرا دل ایک دم بوجھل سا ہو گیا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اماں بھی نہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت باہر گزار پایا، حالانکہ میرے بچے کتنے خوش تھے، اور نہ ہی خود انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا۔ عجیب ہی تماشا بنا لیا ہے۔ اس وقت مجھے اماں پر غصہ آیا تھا، مگر صبح تک وہ غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ گیا اور شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ جلدی سو گئی نا رات، حالانکہ میں بھی جلدی واپس آ گیا تھا۔ بس بیٹا یہ عمر ہی ایسی ہے، جلدی نیند آ جاتی ہے اور جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آج تم پورا دن میرے پاس رہنا۔ اماں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری ساری ناراضگی ختم ہو گئی اور میں نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اتنے میں میری بیوی چائے لے کر آ گئی، ناشتہ میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ نازش اماں کے لیے بھی چائے لے آؤ، آج میں اماں کے ساتھ ہی چائے پیوں گا۔ جی اچھا کہہ کر نازش واپس پلٹ گئی اور ایک کپ چائے کا بھر کر اماں کو لا دیا۔ نازش وہیں پر بیٹھ گئی۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ واضح طور پر کپ کپا رہے تھے۔ اماں کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اپنا چائے کا کپ رکھ دیا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا تو مجھے ان کی بات پر تسلی نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اگلے دن صبح میں نے اماں کو ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا طے کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھیں، کہنے لگیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا چکر آ گیا تھا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے نازش سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، اماں کو لے کر چلتے ہیں۔ اماں بار بار کہتی رہیں کہ چھوڑو بیٹا میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور گاڑی نکال لی۔ راستے بھر اماں خوش رہیں،
نہ کچھ کہا نہ پوچھا، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہیں۔ میں نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ مجھے ان کا یہ رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ ڈاکٹر کے کلینک میں جب ہم پہنچے تو اماں نے بڑی مشکل سے خود کو چیک اپ کے لیے رضامند کیا۔ ڈاکٹر نے ان کا بلڈ پریشر، شوگر، دل کی دھڑکن سب کو چیک کیا، پھر کچھ دیر ان سے باتیں کیں۔ انہوں نے پوچھا کہ نیند ٹھیک آتی ہے، کھانا وقت پر کھاتی ہیں، دل گھبراتا تو نہیں؟ اماں ہر سوال کا جواب بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیتی گئیں۔ آخر میں ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اماں کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے، بس ان پر ٹینشن ہے، شاید کسی بات کا دباؤ ہے، ڈپریشن نہیں ہے، مگر تھوڑی ذہنی تھکن ضرور ہے۔ بہتر ہے آپ انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، انہیں باتیں کرنے کا موقع دیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن اندر سے عجیب سا احساس تھا کہ آخر اماں کو کس بات کی ٹینشن ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہ خوش رہیں۔ گھر آ کر میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا اماں دیکھا، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ٹینشن ہے، اب بتائیں نا کس بات کی پریشانی ہے؟ اماں مسکرا دیں اور کہنے لگی نہیں بیٹا، ڈاکٹر ایسے ہی بولتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ بس خوش رہو، یہی میری خوشی ہے۔ میں چپ ہو گیا مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ اگلے 2-3 دن میں نے غور کیا کہ اماں واقعی پہلے جیسی نہیں رہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے سوچ میں گم ہو جاتی، کبھی کھانے کی میز پر سب کے ہوتے ہوئے بھی چپ رہتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں نازش کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ نازش ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی مگر اماں کا دھیان کہیں اور تھا۔ ان کے چہرے پر ایک خاموش اداسی تھی۔ میں نے پوچھا اماں خیریت تو ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی بس بیٹا دل کبھی کبھی عجیب سا ہو جاتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلیں باہر چلتے ہیں، کہیں گھوم کر آتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں بیٹا دل نہیں چاہتا۔ ایک اور دن میں شام کو کام سے واپس آیا تو دیکھا اماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے آواز دی اماں چائے پئیں گی؟ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب قریب گیا تو آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ رو رہی ہیں؟ انہوں نے فوراً رخ موڑ لیا اور بولی نہیں۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں جان گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو اماں چھپا رہی ہیں مگر وہ بتائیں گی نہیں۔ مجھے لگا شاید ان کی کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کا دل بہلاؤں۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اماں کے لیے خوبصورت سوٹ لے کر آتا ہوں۔ میں نازش کے ساتھ بازار چلا گیا۔ نازش نے بڑی محبت سے ایک نرم گلابی رنگ کا سوٹ پسند کیا۔ کہنے لگی اماں پر یہ بہت اچھا لگے گا۔ میں نے فوراً خرید لیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ جیسے ہی میں نے اماں کو سوٹ دیا تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے سوٹ پکڑا اور کہنے لگیں واہ بیٹا بہت پیارا ہے، تم نے یاد رکھا مجھے۔ لیکن جیسے ہی نازش کمرے میں داخل ہوئی تو اماں کا چہرہ بدل گیا۔ ان کے چہرے کی وہ خوشی یکدم غائب ہو گئی۔ انہوں نے آہستہ سے سوٹ واپس کرتے ہوئے کہا نہیں بیٹا یہ تم نازش کے لیے لے کر آئے ہو نا، میں کیوں لوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا نہیں اماں یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ نازش نے بھی فوراً کہا جی اماں یہ آپ کے لیے ہے، مگر اماں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہنے لگیں نہیں بیٹا اب مجھ پر یہ رنگ اچھے نہیں لگتے، بڑھاپے میں یہ سب نہیں جچتا، تم نازش کو دے دو، میرے پاس پہلے سے بہت سوٹ ہیں، نہ یہ سوٹ لے کر میں کیا کروں گی؟ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اندر سے دل کو کچھ کھٹک سا ہوا، پہلے خوشی پھر اچانک انکار، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ نازش نے میری طرف دیکھا جیسے اسے بھی کچھ عجیب لگا ہو۔ میں نے زبردستی اماں کے ہاتھ میں سوٹ تھمایا مگر انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور کہا رہنے دو بیٹا۔ میں نے کہا اماں آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں کافی دیر جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر اماں کو کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ باتوں میں الجھی لگتی، کبھی خود سے مسکرا دیتی تو کبھی یوں لگتا جیسے کسی چیز سے پریشان ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل پھر ان سے بات کروں گا چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں۔ اگلی صبح میں نے ناشتے کے وقت بات چھیڑنے کی کوشش کی۔ اماں چپ چاپ بیٹھی روٹی توڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں
آپ خوش نہیں ہیں نا؟ کچھ ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں۔ کہنے لگی نہیں بیٹا، تم لوگ کیوں سوچتے ہو ایسا؟ بس عمر گزر گئی ہے، دل کے اندر کچھ خلش رہ جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اماں اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں ہوں نا۔ انہوں نے بس میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کچھ باتیں بیٹا کہہ دینے سے بہتر ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ اماں کبھی ٹھیک لگتی، کبھی بہت اداس، کبھی مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو جاتی۔ نازش بھی کہنے لگی کہ اماں شاید کسی بات سے دکھی ہیں مگر بتاتی نہیں۔ ایک دن میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا اماں اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، پرانی یادیں تھیں۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا اماں اب وہ سب چھوڑ دیں، اب ہم ہیں نا، مگر وہ بس سر ہلا کر رہ گئیں۔ میرا دل اب یقین کرنے لگا تھا کہ اماں واقعی کسی ٹینشن میں ہیں، مگر وہ کسی سے کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ میں روز ان کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے باتیں کرتا، ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر ان کے چہرے پر وہی اداسی جمی رہتی۔ کبھی کبھی لگتا وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر رک جاتی ہیں، اور میں ہر بار یہی سوچتا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ 5 سال پہلے اماں نے مجھے خود دبئی بھیجا تھا کیونکہ گھر کے حالات کچھ سازگار نہیں تھے۔ میری بیوی الگ مجھ سے گھر کے خرچ کے معاملے میں لڑتی رہتی تھی۔ اماں نے جب ہم دونوں کے درمیان اتنی لڑائی دیکھی تو اپنا زیور بیچ کر مجھے باہر بھیج دیا۔ میرا اچھا کام لگ گیا اور گھر میں رزق آنے لگا۔ حالات بہتر ہو گئے۔ ان دنوں میری اماں اور نازش دونوں سے بات ہوتی رہتی تھی اور ان کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ میرے بچے بھی ہر سہولت کے ساتھ جی رہے تھے۔ اب 5 سال بعد میں دبئی سے واپس آیا تھا مگر سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ 3 مہینے کی جو چھٹی ملی ہے اسے چین سے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں گا۔ دبئی میں رہنے کے دوران میں نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ یاد کیا تھا، خصوصی طور پر اماں جان کی بہت یاد آتی تھی۔ میں کبھی ان کے بغیر رہا ہی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا انہوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا۔ جب مجھے باہر بھیجا تب بھی نہ جانے کیسے دل پر پتھر رکھ کر بھیجا ہوگا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے نہ جانے کیسے مجھے پالا پوسا تھا، کبھی محنت مزدوری بھی نہیں کرنے دی بلکہ پڑھایا لکھایا۔ وہی پڑھائی لکھائی جو بعد میں میرے کسی کام نہ آئی۔ مجھے ہنر سیکھ کر ہی دبئی آنا پڑا تھا۔ بہرحال میں خوش تھا کہ اماں نے مجھے تعلیم و تربیت دی تھی، شعور دیا تھا۔ تعلیم صرف اس لیے تو حاصل نہیں کی جاتی کہ انسان اچھی نوکری کرے اور پیسہ کمائے، بلکہ تعلیم تو اس لیے بھی حاصل کی جاتی ہے کہ انسان کے اندر شعور اجاگر ہو۔ مجھے زندگی میں سب کچھ مل چکا تھا لیکن اماں کا رویہ میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ یہ کمی میرے دل کو جیسے خالی کر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اماں پہلے کی طرح خوش باش رہیں، ان کے چہرے سے وہی مسکراہٹ جھلکے جو کبھی میری خوشی دیکھ کر آ جایا کرتی تھی، مگر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب نازش کو دیکھتے ہی اماں کا موڈ بدل جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا شاید اماں نازش کو پسند نہیں کرتی، مگر اگر ایسا ہوتا تو ضرور میرے سامنے نازش کے خلاف کوئی بات کرتی۔ اماں نے کبھی نازش کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ضرور نازش کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے اماں نازش کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے نازش کی اس غلطی کو ہر صورت پکڑنا تھا۔ میں نے نازش کو اماں کے ساتھ بازار جانے کا کہا۔ اماں جانے سے کترا رہی تھیں، کہنے لگی بیٹا دل نہیں چاہتا باہر جانے کو، گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن میں نے ضد کی اور کہا اماں ذرا سا باہر نکل جائیں تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، نازش بھی ساتھ ہے۔ میں نے جب زیادہ زور دیا تو اماں مان گئیں اور نازش کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے فوراً وہ کام کیا جو کئی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ میں نے اماں کے کمرے میں کیمرے لگا دیے کیونکہ میرے دل کے اندر شک کی ایک چبھن سی رہتی تھی کہ ضرور کچھ ہے جو اماں چھپا رہی ہیں یا پھر نازش کی کوئی حرکت ہے جو میرے سامنے نہیں آتی۔ میں نے 2 دن تک کیمروں کی ویڈیوز دیکھیں مگر سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ اماں بس نماز پڑھتی، تسبیح کرتی یا کبھی کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھتی، مگر چوتھے دن جو ویڈیو سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نازش اماں کے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اماں بستر پر بیٹھی تھیں، نازش ان کے قریب جا کر تیز لہجے میں کچھ بول رہی تھی، پھر اس نے اماں کے ہاتھ سے تسبیح چھین لی اور زور سے کہا
اب بس کرو یہ ڈرامے. مجھے سب پتا ہے. تم میرے خلاف میرے شوہر کے دل میں زہر گھول رہی ہو. میں تمہیں سمجھا چکی ہوں میرے شوہر سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگی بیٹا میں نے تو کبھی تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا. میں تو صرف دعا کرتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو. مگر نازش نے ان کی بات کاٹ دی اور سخت لہجے میں کہا جھوٹ مت بولو. اگر میں نے تمہیں دوبارہ اپنے شوہر کے سامنے بات کرتے دیکھا تو تمہیں اس گھر میں چین سے نہیں رہنے دوں گی. اس کے بعد وہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں. اماں خاموش بیٹھی رہیں. ان کے چہرے پر دکھ اور خوف صاف نظر آ رہا تھا. وہ چپ چاپ تسبیح اٹھا کر دوبارہ پڑھنے لگیں مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں وہ منظر دیکھتا رہا اور میرا دل جیسے پھٹ گیا. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نازش ایسا کر سکتی ہے. وہ نازش جس پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا. میں نے اگلے ہی دن نازش کو بلا کر سختی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. نازش پہلے تو انکار کرتی رہی. کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا. اماں خود مجھ سے بات نہیں کرتی. مگر جب میں نے ویڈیو دکھائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیوں ایسا بول گئی. میں اماں سے جلتی تھی کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہیں. میں نے غصے میں وہ سب کہہ دیا. میں واقعی شرمندہ ہوں. میں نے غصے سے کہا کہ نازش تم نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا. تم نے اس گھر کا سکون برباد کر دیا. میں تمہیں ابھی کے ابھی مائکے چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو. میں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور گھر سے باہر لے گیا. اماں کچھ نہیں بولیں بس چپ چاپ دیکھتی رہیں. میں نے نازش کو اس کے میکے پہنچا دیا اور واپس آ کر اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولی بیٹا غصہ تھوک دو سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ دنوں تک گھر میں خاموشی رہی. اماں بھی جیسے پہلے سے پرسکون لگنے لگی تھیں. میں ہر وقت ان کے پاس رہنے لگا. ان سے باتیں کرتا اور ان کی دعائیں لیتا. نازش کئی دن بعد واپس آئی تھی. چہرے پر ندامت تھی. وہ میرے سامنے آ کر رو پڑی اور کہنے لگی میں واقعی شرمندہ ہوں. مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا برا کیا. میں نے اماں سے بھی معافی مانگی. اماں نے بھی مجھے گلے لگا کر کہا بیٹا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بس دل صاف رکھنا. میں نے بھی اسے معاف کر دیا مگر دل کے کسی کونے میں وہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی. میں نے اس دن کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ماں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا. اب اماں زیادہ بات نہیں کرتی مگر ان کے چہرے پر ایک سکون ہے جو پہلے نہیں تھا. اور میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہر بیٹے کو ماں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور کسی بہو کو ماں جیسی ہستی کے دل دکھانے کی ہمت نہ دے. وقت گزرتا گیا. میں نے دبئی واپس جانے کا فیصلہ کیا تو اماں بولی بیٹا اب دل نہیں چاہتا کہ تم دور جاؤ مگر اگر جانا ہی ہے تو نازش کا خیال رکھنا اور نماز کبھی نہ چھوڑنا. میں نے وعدہ کیا کہ اب کوئی چیز ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی. کچھ دن بعد اماں کی طبیعت بگڑ گئی. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا مگر اماں بس مسکرا کر بولی بیٹا میں ٹھیک ہوں. ان کی سانس کچھ بھاری ہو رہی تھی. میں ان کے پاس بیٹھا رہا. انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا زندگی میں اگر کبھی کسی کا دل دکھا دو تو فوراً معافی مانگ لینا کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی مگر اس کی گونج انسان کو عمر بھر سنائی دیتی رہتی ہے. اتنا کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی. اماں کے جانے کے بعد گھر کی فضا کچھ اور ہی ہو گئی. میں اکثر ان کے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا کہ واقعی ماں جیسی ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں. نازش میرے پاس آ کر بیٹھتی تو کہتی مجھے اب ہر وقت اماں کی یاد آتی ہے. میں نے کہا نازش ماں صرف رشتے سے نہیں دل سے بنتی ہے اور تم نے دل سے ان کی جگہ بھرنے کی کوشش کی ہے. اماں جہاں بھی ہوں گی خوش ہوں گی. گھر کے صحن میں لگے اماں کے پسندیدہ پودوں کو میں روز پانی دیتا ہوں. جب وہ پودا لہلاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اماں کی دعا اب بھی ہمارے ارد گرد ہے. زندگی میں ماں جیسی ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. وہ ناراض ہو بھی جائیں تو دل سے اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے دل کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ماں باپ کی خوشی میں ہی اولاد کی کامیابی چھپی ہوتی ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرتی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتی ہے.